الدرس 78 سبق 78 ابدال امت مسلمہ کے لیے باعث افتخار ہیں۔ اللہ جس کا کوئی مد مقابل ہی نہیں، ازل سے ابد تک اسی کا راج، اسی کی حاکمیت، دن کو رات کی تاریکی سے چیر کر ظاہر کرنے والا اور موسموں کو بدلنے والی ذات جسے واجب الوجود کہا جاتا ہے، جس کے نور سے کائنات کا ذرہ ذرہ منور ہو جاتا ہے، اسی نے اپنی ساری مخلوقات میں سے اشرف مخلوقات ہونے کا شرف انسان کو عطا فرمایا، اور اسی انسان ذات اور دیگر مخلوقات کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے تاکہ انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو نہ جائے اور اپنی اصل منزل بھول نہ جائے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ امت میں سے کچھ برگزیدہ بندوں کو یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ بھی لوگوں کو اچھائی کی طرف متوجہ کریں اور برائی سے دور رہنے کی تلقین کریں۔ ان میں سے اولیاء کرام اور ابدال بھی ہیں جو ہر دور میں قابل قدر اور قابل احترام مانے جاتے ہیں۔ اسی موضوع پر چلتے ہیں جی آج کے سبق کی جانب۔ ابدال اصل میں بدل سے لیا گیا ہے، یعنی جب ایک کی ذمہ داری پوری ہو جائے تو پھر دوسرے سے اس کو بدل دیا جائے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایات کے مطابق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق کہ میری امت میں ہر وقت 40 یا بعض روایات میں 70 ابدال ہوں گے۔ اب ذرا ان کی ذمہ داری کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں۔ کچھ محققین کے مطابق ابدال کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور روزی کی بارش برساتے ہیں اور بندوں میں پیار و محبت پیدا ہوتی ہے، اور ان ابدالوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کچھ محققین کی رائے کے مطابق ابدال ہر سال حج اکٹھا کرتے ہیں اور ان کی بڑی تعداد ملک یمن، شام اور عرب ممالک میں موجود ہے۔ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، دنیا کی چمک دمک دل سے دور، اور بندوں کو اپنی آخرت کی فکر لگ جاتی ہے۔ ابدال کوئی فقیر، عالم دین، آفیسر، کوئی موچی، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے ابدال بنا دے، لیکن وہ چنے ہوئے بندے اس امت کے لیے باعث رحمت ہوتے ہیں۔ کسی پرانی کتاب میں ایک واقعہ کچھ اس طرح درج تھا کہ بچے قرآن مجید کی تفسیر پڑھتے پڑھتے جب اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو روز کے معمول کے مطابق نماز فجر سے پہلے مسجد کی صفائی کر لیا کرتے تھے، لیکن کچھ روز سے ایک طالب علم فجر کی نماز کے بعد مسجد سے باہر چلا جاتا اور سورج طلوع ہونے کے بعد واپس مسجد میں آ جاتا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ مسجد سے باہر جاتا۔ جب باقی طلباء نے اپنے استاد محترم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو وہ بھی پریشان ہو گئے، لیکن آخر دوسرے دن اسی طالب علم سے دریافت فرمایا کہ بیٹا آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ طالب علم نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے اور مجھے ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ میں جب نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر نکل جاتا ہوں تو فرشتے مجھے ایک جگہ لے جاتے ہیں اور مجھے ایک لاٹھی بھی دی جاتی ہے کہ اس سے میں سورج کو طلوع ہونے کے لیے اشارہ کرتا ہوں۔ پھر سورج جب طلوع ہو جاتا ہے تو مجھے واپس مسجد کے دروازے پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ استاد اپنے شاگرد کی باتیں سن کر اپنے رب العالمین کا شکر ادا کرنے لگے اور طالب کو اس بات کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے کا حکم دے دیا۔ ایک کتاب میں ایک دلچسپ واقعہ نظر سے گزرا کہ کوئی سید خاندان دہلی میں کئی صدیوں سے رہائش پذیر تھا۔ ان کے جو بڑے بزرگ تھے وہ بڑھاپے کی وجہ سے بیمار پڑ گئے۔ ان کے بیٹوں نے مشورہ دیا کہ شہر سے کچھ فاصلے پر کوئی غیر مسلم حکیم رہتے ہیں، سنا ہے کہ وہ جس مریض کا علاج کرتے ہیں وہ بہت جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ خاندان کے بڑے نے اعتراض کیا کہ لوگ کیا کہیں گے
کہ وہ لوگ ہم سے دعا اور دوا لینے آتے ہیں اور ہم خود ایک غیر مسلم کے پاس جائیں۔ اسی دوران وہ سخت بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ بیٹوں نے انہیں چارپائی پر اٹھا کر اسی غیر مسلم حکیم کے سامنے لے آئے۔ ابھی ایک نظر اس حکیم کی اس بوڑھے پر پڑی تو اسی وقت وہ ہوش میں آ گئے۔ ان کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی۔ اسی دوران اس بوڑھے سید نے اس غیر مسلم حکیم سے سوال کیا کہ بیٹا آپ کا نیک عمل کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں نے ساری زندگی اپنے نفس کا انکار کیا ہے، یعنی اگر میرا دل گوشت کھانے کو کہے تو میں دال کھا لیتا ہوں۔ اس پر سید نے کہا کہ بیٹا جلدی سے کلمہ شہادت تو پڑھ لیں۔ اس پر غیر مسلم حکیم نے کہا کہ میں اس پر سوچ کر جواب دوں گا۔ پھر دوسرے دن نماز فجر کے وقت وہ غیر مسلم حکیم سید صاحب کی مسجد میں سب سے پہلے ہی تشریف لے آئے، اور جیسے ہی سید صاحب پر نظر پڑی تو عرض کرنے لگے کہ اب مجھے وہ کلمہ شہادت پڑھائیں، کیونکہ ساری رات میرا نفس مجھے یہ کلمہ پڑھنے سے روک رہا تھا، اور میں نے اپنے نفس سے کہا کہ ساری عمر میں نے نفس کی نفی کی ہے، آج کیسے مانوں؟ پھر وہ مسلمان ہو گیا، اور اسے اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا۔ اس ایک بندے کی وجہ سے کافی غیر مسلموں کی زندگی میں نکھار آ گیا۔ ایک واقعہ یہ بھی پڑھنے میں آیا کہ کسی اہل علم نے اپنے خادم کو ساتھ لیا اور اپنے گھر سے میلوں دور سمندر کے کنارے پر آ گئے۔ وہاں اپنے خادم سے کہا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں آپ یہیں پر رکیں۔ پھر اس خادم نے دیکھا کہ وہ اہل علم پانی کی سطح پر چلتے چلتے آخر ایک جگہ پانی میں اندر غائب ہو گئے۔ نماز مغرب کے قریب وہ پھر پانی سے باہر نمودار ہوئے اور کنارے تک پانی کی سطح پر چلتے چلتے پہنچ گئے۔ خادم نے دیکھا کہ اس اہل علم کے کپڑے بالکل خشک تھے، جیسے ان پر پانی کا کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔ اسی طرح پھر یہ دونوں اپنے گھر لوٹ آئے۔ ایک عرصے تک یہ بات خادم کو معلوم نہ ہو سکی کہ آخر ماجرا کیا تھا۔ ایک دن اہل علم نے اسے بتایا کہ پانی کے اندر سب ابدال کسی مشورے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھ سے بھی معلوم کیا گیا کہ فلاں شخص کسی علاقے میں رہتا ہے، وہ ہے تو غیر مسلم لیکن لوگوں کے ساتھ اس کی ہمدردی زیادہ ہے، وہ انسانیت کے جذبے سے سرشار ہے۔ اس لیے سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں میں شامل کر لیں۔ اس دعا کی برکت سے تھوڑے ہی عرصے بعد وہ غیر مسلم ایمان لے آیا، اور اس ایک بندے کی وجہ سے اس کے قبیلے والے بھی مسلمانوں میں شامل ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتے ہیں تو رحمت کی برسات برساتے ہیں، اور وہ بارش صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری مخلوقات کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ ابدال اس امت مسلمہ کے لیے باعث افتخار ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ سب کا شکریہ۔